حسن، صبر اور مقدر کی لازوال داستان میں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ زلیخا جب غلط ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف پیش قدمی کرتی ہے تو یوسف علیہ السلام اپنے بچاؤ کے لیے باہر کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب زلیخا کا یہ گناہ سب کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگا دیتی ہے، لیکن زلیخا پر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے اور اس کی پورے شہر میں بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے۔ پھر زلیخا ایک دعوت رکھتی ہے جس میں وہ ساری بڑے بڑے شہروں کی خواتین کو، بڑی بڑی اعلیٰ خواتین کو بلاتی ہے، جس میں وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے حسن سے مروب ہو کر اپنے ہی ہاتھ کاٹ بیٹھتی ہیں، اور ان کے شوہر جو بڑے بڑے امراء ہوتے ہیں ان سیکیورٹی کے تحت عزیز مصر سے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیں۔ یوسف علیہ السلام کو قید ہو جاتی ہے، جہاں پر ایک دن دو قیدی ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو اپنے عجیب و غریب خواب سناتے ہیں۔ ایک قیدی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بہت سے انگور ہیں اور ان کا رس نچوڑ رہا ہوں، جبکہ دوسرا قیدی کہتا ہے کہ میں نے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور اس میں سے پرندے جو ہے وہ روٹیاں اچک اچک کے لے کر جا رہے ہیں۔ وہ ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام پہلے قیدی کی طرف متوجہ ہوئے جس نے اپنا خواب میں روٹیوں کے ٹوکرے کا ذکر کیا تھا تو بڑے ان کے چہرے کے تاثرات غمگین قسم کے تھے، لیکن وہ قیدی بہت بےتاب تھا۔ تو آپ نے ایک بار اس سے پوچھا کہ تم واقعی اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، بتائیے کیا ہے میرے خواب کی تعبیر؟ تو آپ نے اسے بولا کہ تمہیں موت کی سزا ہوگی، کہ تم اس وقت اس قید میں ہو تو اس قید سے رہائی نہیں ہوگی تمہیں، بلکہ سزا ہو جائے گی، اور سزا بھی کیا ہوگی؟ موت کی سزا۔ اور وہ شخص تو جیسے اپنے بارے میں یہ سن کے سکتے میں آ گیا گویا۔ ابھی وہ اس خواب کی تعبیر کو ہی ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تھا یا ایکسپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مزید یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہاری سزائے موت ہو جائے گی، تمہاری موت واقع ہونے کے بعد تمہاری لاش وہیں سولی پہ لٹکی رہے گی، اور جو تم نے خواب میں دیکھا نا کہ پرندے روٹیاں اچک اچک کے لے کے جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح پرندے تمہارے سر میں سے جو مغز اور تمہارے اجزاء ہیں اس کو اچک اچک کے کھائیں گے۔ جب اس شخص نے اپنے خواب کی اتنی بھیانک تعبیر سنی تو گویا اس کی حالت تو جیسے بہت غیر ہو گئی، اور اس کی حالت دیکھ کے اور اس کی خواب کی تعبیر سن کے دوسرے کو تو ویسے ہی ڈر لگ گیا۔ اب وہ تو ہر قسم کی سچویشن کے لیے گویا تیار تھا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی، کیونکہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر تو اب کوئی بری نیوز نہیں ہو سکتی تھی کہ جس کے خواب کی تعبیر اسے بتا دی گئی تھی۔ اب دوسرے شخص کی بے چینی اور زیادہ بڑھنے لگ گئی کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہی ہونے والا ہے، پتہ نہیں میرے خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ اب اور یہ چیز وہ دونوں جانتے تھے کہ جس شخص کے پاس وہ آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس چیز کا یقین ان دونوں کو پہلے سے تھا۔ اس لیے جب اس شخص نے اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بہرحال جب دوسرے شخص نے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تمہیں رہائی ہو جائے گی، تمہیں رہائی ہو جائے گی، اور پہلے جو کام تم کیا کرتے تھے اس قید سے پہلے، جو تم بادشاہ کا خاص مشروب بنایا کرتے تھے اور اسے پیش کیا کرتے تھے، تم اسی منصب پہ دوبارہ بحال کر دیے جاؤ گے۔ اب اس شخص کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، نہ صرف قید سے آزاد ہو جاؤں گا بلکہ اپنی پہلی نوکری پہ دوبارہ سے بحال کر دیا جاؤں گا۔ وہ تو جیسے خوشی سے ناچنے لگ گیا ہوگا یہ خبر سن کے کہ ایک طرف ابھی اس نے اتنی بری خبر سنی تھی کہ وہ اپنے بارے میں بھی ہر قسم کی بری خبر سننے کے لیے ایک لحاظ سے تیار بیٹھا تھا، لیکن جب اس نے اپنے بارے میں یہ بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہوا۔ تو تبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بولا تو جب تم رہا ہو جاؤ تو میرا ایک کام کرنا۔ یوسف علیہ السلام اسے ایک ذمہ داری دے رہے ہیں، اس سے ایک وعدہ لے رہے ہیں کہ میرا کام یہ کرنا ہے تم نے کہ جب تم رہا ہو جاؤ اور اپنے منصب پر دوبارہ فائز ہو جاؤ، بادشاہ کی قربت میں چلے جاؤ، تو بادشاہ کو میرا سارا ماجرا ضرور سنانا کہ یہ جس طرح سے مجھے قید میں ڈالا گیا ہے، کہ جن عورتوں کی اپنی غلطی تھی لیکن ان شوہروں نے اپنی انسیکیورٹی کے بیس پہ مجھ پہ الزام ڈال کے مجھے اس قید میں ڈالا ہے، میرے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی ہے اس کا ذکر ضرور بادشاہ سے کرنا۔ وہ جو اتنی خوشی کے عالم میں اس وقت بیٹھا تھا اس سے تو ابھی کچھ بھی مانگ لیا جاتا، اس نے کہہ دیا جی ضرور میں آپ کے بارے میں ضرور بادشاہ سے ذکر کروں۔ خیر دونوں کا خواب اور ان کی تعبیر بیان ہو گئی، وقت گزرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سپاہی آئے اور وہ جو پہلا قیدی تھا جس کی روٹیوں والا خواب تھا اس کو پکڑ کے لے جانے لگے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ اسے سزا ہو رہی ہے، اسے سزائے موت ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ بالکل وہی سلوک ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر کے طور پر اسے بتا دیا تھا۔ اور یہ خواب سچ ہونے کے بعد دوسرے انسان کی تو گویا خوشی کی ایک قسم کی انتہا نہ رہی کہ ہاں میرا بھی خواب سچ ہو جائے گا، جلد ہی میں آزاد کر دیا جاؤں گا۔ تو کچھ ہی دنوں بعد وہ دوسرا قیدی بھی آزاد کر دیا گیا،
اور وہ بھی اپنے منصب پر دوبارہ فائز ہو گیا۔ اب جب وہ آزاد ہوا تو یہاں پہ سازش ایک اور شیطان نے کی، وہ یہ کہ اس کے دماغ سے وہ بات ہی بلا دی کہ اس نے کسی سے کوئی وعدہ بھی کیا ہے، اس نے کوئی ذمہ داری لی ہے، اس نے یوسف علیہ السلام سے یہ بولا ہے کہ میں بادشاہ سلامت کو ساری باتیں جا کے بتا دوں گا، اس سارے سلوک کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے ساتھ کیا گیا۔ شیطان نے اسے وہ بلا دیا اور وہ جا کے خوشی خوشی اپنے کام میں اپنے منصب پر مگن ہو گیا اور وقت گزرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے، ایون کہ سالوں گزر گئے اور اس بندے کو وہ بات یاد نہیں آئی، اور اس بندے کی اس یاد نہ آنے کی بیس پہ اور ذکر نہ کرنے کی بیس پہ یہاں تو سزا کاٹی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبر اور تحمل سے قید میں سزا کاٹ رہے ہیں، سالوں گزر گئے قید میں، اور ادھر بھی معمولات کے مطابق ہر چیز چلنے لگ گئی۔ ایک دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا، ایسا واقعہ ہوا کہ اس شخص کو اچانک یاد آ گیا بالکل ریلیونٹ چیز۔ واقعہ یہ ہوا کہ بادشاہ کو، جو حاکم وقت تھا اس وقت کا، اس کو ایک عجیب سا خواب آیا۔ اس نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب میں دیکھا اس نے کہ 7 موٹی تازی ہیلدی والی گائے ہیں اور 7 بالکل کمزور دبلی پتلی گائے ہیں، اور وہ جو موٹی گائے ہیں وہ پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اس نے ساتھ دیکھا کہ 7 ہری بھری اناج کی بالیاں ہیں اور 7 بالکل سوکھی سوکھی بالیاں ہیں۔ مجھے عجیب و غریب خواب جو اس نے دیکھا، تو وہ اس نے یہ تو اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی نارمل خواب نہیں ہے، یعنی ایویں ہی کوئی مجھے یہ خواب نہیں آیا، بلکہ اس خواب کے ذریعے ضرور مجھے کوئی اشارہ دیا گیا۔ جب اس کے اندر یہ فیلنگ ابھرنے لگی تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس نے بہت سوچا، لیکن جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دربار بلایا اس نے۔ سارے جتنے بھی اس کے وزراء امراء تھے سارے جب حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے کہا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے، کیونکہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نارمل خواب نہیں ہے۔ اس وقت جتنے بھی کاہن اور خواب کے تعبیریں بتانے والے جتنے علم والے تھے وہ سبھی آگے آنے لگے، اور ہر ایک کی کوشش تھی کہ ہاں ہم تعبیر بتائیں، ہمیں بادشاہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو بادشاہ نے اپنے خواب کا ذکر ان سارے لوگوں کے سامنے کیا۔ سب بہرحال اپنی اپنی کوششوں میں لگ گئے، جو جس کا علم تھا اس حساب سے کوششیں کرنے لگ گئے۔ تو کچھ لوگوں کو تو خواب کی نہیں سمجھ آئی تعبیر، کچھ لوگوں کو سمجھ آئی بھی، تو انہوں نے جو تعبیر بتائی بادشاہ کو مطمئن نہیں کر سکے، یعنی بادشاہ کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ ہاں میرے خواب کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ بہرحال دور دراز شہروں سے بھی جو ہے وہ لوگ بلائے جانے لگے کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ظاہر ہے اب وہ ایک ایسا انسان ہے جو اس وقت حاکم وقت ہے، جس کے پاس ہر چیز کی پاور ہے، اور اس نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس پہ اسے لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ خواب ہے، اور اسی کی تعبیر کوئی نہیں بتا پا رہا۔ ایک ٹینشن کی سچویشن بن گئی ہے، ہر انسان پریشان ہے، وزراء امراء پریشان بیٹھے ہیں کہ اب کیا ہوگا، بادشاہ کا جلال تو بڑھتا جا رہا ہے، کون آخر اس مسئلے کو حل کرے گا۔ تو جب یہ سچویشن بنی، یہ خواب کی یہ سچویشن بنی، تو اس شخص کو یاد آیا کہ ہاں میں بھی تو ایک خواب کی تعبیر کے نتیجے میں ہی تو یہاں بیٹھا ہوں، میں بھی کسی ایسے انسان سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے خواب کی سچی تعبیر بتائی۔ اس نے بادشاہ کے حضور حاضر ہو کے کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ بادشاہ نے بولا جی بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ بادشاہ تو گویا حیران ہی ہو گیا نا، کیونکہ وہ تو اس کے نزدیک کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا بھی نہیں تھا، سمپل سا اس کا ایک ساکی تھا جو اس کے لیے شربت بناتا تھا، تو جو اتنے بڑے بڑے کاہن اور اتنے بڑے بڑے علم والے نہیں کر سکے تھے وہ یہ کیسے کر سکتا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، کیسے کر سکتے ہو تم یہ سب؟ نے کہا میں نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، پر میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کا یہ کام کر سکتا ہے، جو آپ کی یہ مشکل حل کر سکتا ہے۔ بادشاہ اور زیادہ حیران ہوا کہ میں ملک کا بادشاہ ہوں، اگر کوئی اتنا مشہور بندہ ہے جو واقعی خواب کی تعبیر سچی بتا سکتا تو مجھے کیسے نہیں پتا ہو سکتا اس کے بارے میں؟ اگر کوئی اتنا اتھینٹک اتنا کریڈیبل بندہ موجود ہے ہمارے ملک کے اندر تو ڈیفینیٹلی مجھے پتا ہونا چاہیے تھا۔ اتنے سارے لوگ میں نے بلوا لیے ہیں۔ بہرحال کیونکہ اس وقت وہ پریشان تھا اور اسے ہر حال میں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی، تو اس لیے اس نے اس بندے کی بات کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا اور پوچھنے لگ گیا کہ بتاؤ پھر کون ہے وہ انسان؟ تو اس نے کہا کہ وہ انسان یوسف ہے۔ اب جیسے ہی یہ نام لیا گیا تو پورے ہی دربار میں ہلچل مچ گئی۔ ہلچل کیوں مچ گئی؟ ظاہر ہے یہ نام سب کے لیے جانا پہچانا تھا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں نا جو پیچھے واقعہ ہوا تھا، زلیخا والا واقعہ ہوا، تب بھی پورے ملک میں یہ بات پھیلی، پھر اس کے بعد عورتوں والا واقعہ ہوا، تو یعنی کہ اس انسان کا نام تو ہر زبان زد عام تھا، ہر جگہ ہر انسان انہیں جانتا تھا، لیکن ایک الگ طریقے سے جانتا تھا، ان کی بدنامی ہوئی تھی ایک طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ تو ایک الگ ہی صورت میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ بہرحال بادشاہ نے بولا کہ اب بتاؤ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے اور سچی تعبیر بتاتا ہے؟
اب بظاہر تو بادشاہ نے بڑا اسٹرانگ سے سوال کیا تھا. اس بندے نے کہا کہ ہاں اس چیز کا ثبوت ہے میرے پاس، اور اس چیز کا ثبوت کوئی اور نہیں، میں خود یہاں پہ سب سے بڑا ثبوت ہوں ان کی سچائی کا، ان کے اس علم کا کہ میری رہائی سے پہلے قید میں انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں رہا ہو جاؤں گا اور اس منصب پہ دوبارہ فائز ہو جاؤں گا. اور سارا واقعہ وہ سنایا، دونوں خوابوں کی تعبیر والا. اور سارا واقعہ سنانے کے بعد بادشاہ کو بولا کہ وہ واقعی اس علم میں مہارت رکھتے ہیں اور آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم یوسف کے پاس جاؤ، اسے میرا خواب سناؤ اور اس سے تعبیر پوچھ کے آؤ میری. اگر وہ اتنے ہی سچے ہیں تو جاؤ ان کے پاس اور ان سے تعبیر پوچھ کے آؤ. وہ شخص گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس قید میں گیا. تو ندامت تو بہت زیادہ تھی کہ اتنا سال گزر گئے ہیں اور ان کا کام نہیں کیا، اور آج پھر ایک کام کے سلسلے میں انہی سے ملاقات ہو رہی ہے. گئے تو سب سے پہلے معافی مانگ کہ حضور میں معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کا کام بھول گیا، مجھے شیطان نے بھلا دیا، مجھے بالکل یاد نہیں رہا. لیکن آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنا تو بولے کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے 7 سال تک آپ کے ملک میں بہت ہی خوشحالی ہوگی، آپ لوگ ہل چلاؤ گے، بیجو گے، بہت فصلیں ہوں گی، بہت زرخیزی ہوگی. 7 سال تک بہت خوشحال زمانہ ہوگا. لیکن اس سے اگلے 7 سال شدید قحط پڑے گا، اتنا قحط پڑے گا کہ ایک دانہ تک نہیں اگ پائے گا. اس شدید قحط کے بعد پھر 7 سال کے بعد بارشیں دوبارہ ہوں گی اور پھر سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. اور خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ تجویز بھی بتا دی، لاہ عمل بھی دیا کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایسا کریں کہ یہ 7 سال جب خوشحالی کے ہوں تو صرف اتنا اناج استعمال کریں جتنا ضرورت کا ہے، اور باقی اناج اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ سٹور کرنا شروع کر دیں، تاکہ جب قحط سالی کے 7 سال آئیں تو یہ ساری چیزیں جو سٹور کی ہوئی ہوں تب یوز کی جا سکے. اب اس شخص نے جب ساری چیزیں سنی تو بالکل ویسے ہی بادشاہ سلامت کے سامنے جا کے عرض کر دی. اب بادشاہ نے اپنے خواب کی جب یہ تعبیر سنی تو جانے میں ہی جیسے اس کے دل کو ایک تسلی سی ہوئی کہ ہاں واقعی میرے خواب کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے. اب جہاں وہ خواب کی تعبیر سن کے خوش ہوا، ایک اور ٹینشن پڑ گئی. ٹینشن یہ کہ اب اتنے بڑے لیول پہ، ملک کے لیول پہ یہ مینجمنٹ کرنی تھی کہ ہاں اس 7 سال میں جتنا اناج ہوگا اس کو اس طرح سے مینج کرنا ہے کہ صرف ضرورت کا استعمال ہو، باقی سٹور کرنا ہے، اسے پھر اگلے 7 سالوں کے لیے استعمال کرنا ہے. اتنی بڑی مینجمنٹ کون کرے گا؟ اب یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا. تو تب بادشاہ کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ یہ کہ جو کام میرا پورے ملک کے لوگ نہیں کر سکے وہ اس شخص نے کیا، اس یوسف نے کیا ہے، تو ضرور مجھے اس مشکل سے بھی یہ یوسف ہی نکال سکتا ہے. تو انہوں نے اس شخص کو دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، اسے میرے پاس لے آؤ اور اسے بولو کہ آج سے تم میرے مصاحب خاص ہو. یعنی ایک طرح کی گڈ نیوز ہے یوسف علیہ السلام کے لیے کہ انہیں قید سے آزادی دی جا رہی ہے. قید سے آزادی ہی نہیں، صرف ساتھ ہی بادشاہ کا خاص بندہ بن جائیں گے. آج وہ ان کے ایک مینیجر کے طور پہ، آپ کہہ سکتے ہیں ان کے وزیر کے طور پہ، کہ جو سارے ملک کے معاملات، جو فائنینس کے معاملات ہیں وہ سنبھالیں گے. جب وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تو اس اللہ کے نبی نے آنے سے انکار کر دیا، بادشاہ کو انکار کر دیا، میں نہیں آؤں گا. بظاہر بادشاہ کو تو اب جیسے یہ لگا کہ جیسے ہی اب یہ جائے گا اور خوشی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام آ جائیں گے. ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ تب اتنے سالوں بے گناہ قید کاٹنے کے بعد اب اگر انہیں رہائی مل رہی تھی تو فوراً سے رہا ہو جاتے. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیوں انکار کیا؟ اس انکار کے بعد بادشاہ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اب آگے کیا ہونے والا ہے، جانیں گے اگلی قسط میں.